1.5 گھنٹے کی ہے، اس میں سے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی تھی میں ایک شعر آیا تھا ہماری پچھلی کیسٹ میں ہے بھی، وہ شعر تھا کہ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو فارغ از ارباب دوں اللہ شو۔ ہم یہ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس پر ذرا ڈیٹیل تھوڑا سا اس پر روشنی ڈیٹیل وائز ڈالیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آدمی یعنی آپ اور ہم یہ کیا کریں؟ دیکھیے پہلے یہ دیکھیں آپ اور ہم کیا ہے؟ بہت پہلے اسی مضمون میں آیا تھا یا اور طریقے سے بات ہوئی تھی کہ خدا اپنے تمام پاور سمیت فرید الدین عطار نے شفری کا مضمون ہے آدم کے سینے، کس میں بھی آیا تھا آدم کے سینے میں داخل ہو گیا، قرآن سے بھی ثابت ہوا ہے کہ خدا آدم میں ہے، نام اقرب الیہ من الحبل الورید، تمہارا جان سے بھی زیادہ نہیں ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہے تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ پاک کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ پہلے بھی یہ مضمون آیا ہے اسی موضوع پر کہ وہ ایک آدم کے جسم سے کروڑہا اربہا خربہا آدم پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ ایک ہی آدم چل رہا ہے، بالکل آدم تو ایک ہی ہے، 5-6 آدم تو نہیں تھے، روح ہی جناب سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی، اس کے اپنے روح سے، جس طرح آدم سے دوسرے آدم آ گئے، پاک روح ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ روح کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، اس میں پاک روح تو ہے، آدم نے اپنا پاک روح اس میں ڈالا، اللہ پاک نے آدم یہ سب آدم ہے نا یار، آپ میں نہیں کہ محمد پر اللہ آپ میں نہیں ہے کیا؟ ایک سیکنڈ بھی آپ اللہ کے بغیر چل سکتے ہو کیا؟ دیکھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، باریک مضمون ہے، سخت عمل کے بغیر یہ راز کھل نہیں سکتا کسی پر، راز کھل جائے گا پھر بھی سخت عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا اس میں شیطان بھی ہے، کون نہیں جانتا کہ شیطان نہیں ہے؟ سب میں نفس کی شکل میں، سردار رسالت پناہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی، اور میں نے اپنے شیطان کو مسلمان بنا لیا، شیطان سے مراد یہاں نفس ہے نا، سب میں شیطان نفس کی شکل میں موجود ہے نا، جو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو کیا بچے گا؟ بھائی یہاں اللہ بھی ہے، ایک کمرہ ہے، صحیح ہے، ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ ہے بند، اس میں ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک چور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کمرے میں سے اگر چور کو نکال دیا جائے یا چور کو مار کے دفن کمرے میں ہی کر دیا جائے، باقی بادشاہ اور وزیر بیٹھ گئے، ختم بات تو اس میں ختم ہوگی، اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو، اگر اس چور کو، جو وہ چور یہاں بیٹھا ہوا ہے کسی مصلحت سے بٹھایا ہوا ہے، شان ہے چور کو، چور کو یا تو نکال دیا جائے کمرے سے یا چور کو مار دیا جائے یا چور کو تائب بنا دیا جائے، تو اب تو شاہ رہ گیا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خواجہ منصور پر بے شمار درود سلام رحمت ہوں، اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بولتا تھا میں اللہ ہوں، انا الحق میں اللہ ہوں۔ اس کے راز کو عوام سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہ اللہ کے طالب نہیں تھے، اللہ کے طالب ہوتے تو وہ اس کی بات کو، سردار رسالت پناہ علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، سب نے سنی ہے، سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، کہ بندہ جب کثرت نوافل سے
بندہ جب کثرت نوافل سے میرے نزدیک ہو جاتا ہے، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، میں اللہ اس کا قلب بن جاتا ہوں جس سے وہ جس سے وہ فکر کرتا ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اللہ یہ بن جاتا ہوں، یعنی اوپر سے نیچے تک میں اللہ بن جاتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے، منصور صاحب نے باضابطہ یہاں سے کورس اٹھایا تھا، 1000 نفل یہ 4 روز پڑھتا تھا۔ اس کا مقصد کیا بنا؟ اس نے اپنے نفس کو ختم کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر اس کمرے سے شیطان کو نکال دیا جائے، ایک ہی کمرے میں شیطان اور اللہ کا کوئی وزیر بیٹھا ہوا ہے مثلا، اس کمرے سے اگر شیطان کو نکال، اب کیا بچے گا؟ اب تو شار رہ گیا نا۔ یہ انسان کا سینہ ایک کمرہ ہے، اس میں شیطان بھی ہے، اس میں اللہ بھی ہے، ایک کو چھوڑ دو، یا تو شیطان کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہیں تو ایک کو، شیطان کو یا تو مسلمان بنا لو یا شیطان کو مار دو، نفس کو۔ تمام درویشوں نے اس موضوع پر روشنی ڈالی مختلف انداز میں۔ جب تک نفس نہیں مرے گا تو کوئی کام بھی تو بنے گا ہی نہیں نا، کوئی راستہ نکلے گا ہی نہیں نا۔ اور قرآن میں بھی آ رہا ہے تمہارا قوی اور طاقتور دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے نفس، ہے نا۔ یہ اتنے پیغمبر صاحبان پر بے شمار درود سلام رحمت، یہ کیوں آئے؟ اسی نفس کی اصلاح کے لیے آئے، اور کوئی ان کا ذاتی مقصد تو نہیں تھا۔ سردار محمد علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی شریعت کے ساتھ آئے، اتنی بڑی کتاب قرآن کے ساتھ آئے، اور کیا مقصد تھا؟ نفس کی اصلاح کی جائے یا نفس کو مار دیا جائے؟ جی سر۔ مرزا کاملی نے طریقہ ایجاد کیا نفس کے مارنے کا۔ جی سر۔ جب تک نفس نہیں مرے گا سوال ہی پیدا نہیں، زیرو برابر بھی رستہ نہیں، یا مرے یا اس کو مسلمان بناؤ تم۔ جی سر۔ دوسرے درویشوں نے تو اس کو مارنے کے لیے لکھا ہے، مگر اس کا مارنا بھی بہت دشوار لکھا ہے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں، یہ عطا صاحب منطق الطیر میں، کہ منصور کی طرح پھانسی پر چڑھ جانا آسان ہے اور نفس کا مارنا مشکل ہے، یہ اتنا دشوار کام ہے۔ جی سر۔ سمجھ میں آ رہی؟ جی سر۔ منصور کی طرح پھانسی پر چڑھ جانا آسان ہے اور نفس کا مارنا دشوار۔ اب یہ مرے کیسے؟ جب تک یہ مرے گا نہیں، آگے جانے کا راستہ نہیں ملے گا؟ نہیں۔ سوال ہی پتا۔ ہمارے سندھ کے بڑے بزرگوار شاہ عبد اللطیف بٹائی، آپ جانتے ہیں، زیارتوں پر جاتے ہیں، اس کے رسالے میں لکھا ہوا شاہ یہ ونجے تاں ہوتی ہے، یعنی یہ ختم ہو، یہ سے مراد نفس یہ جائے تو اللہ ہو جائے، وہ ہو جائے اللہ۔ بات سب نے یہی کی ہے کہ از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ ازر باب کیوں اللہ شو، کمینے کو چھوڑ دے اور اللہ بن جائے۔ بات سب نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ جی سر۔ یہ ونجے تاں ہوتی ہے، یہ جائے، یہ سے مراد نفس ہے۔ جی۔ کمرے میں نفس بھی ہے، اللہ بھی ہے، جی جی، شیطان بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ نفس سینہ تو ایک کمرہ ہے نا آدم کا۔ جی۔ اب اس میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، تمہاری مرضی، جس کو بھی چھوڑ دو، جس کو پیارا کرے آدمی جس کو پیارا کرے، یا نفس کو پیارا کرو یا اللہ کو پیارا کرو۔ جی سر۔ ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ ان درویشوں نے طریقے ایجاد کیے، جی، آپ نے سنے بھی ہوں۔ فنا فی الشیخ، شیخ بولتے ہیں پیر و مرشد کو، کامل پیر کو شیخ بولتے ہیں۔ جی سر۔ چنانچہ وہ ریاستیں کی درویشوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، 2 سال 5 سال 10 سال، اور اس کا تصور پکایا اپنے ظاہر میں اور باطن میں، پکا کیا تصور۔ جی۔ یہ فنا فی الشیخ کیا آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ اس طرف فکر نہیں کی نا۔ جی سر۔ وہ اپنے زندگی کے ہر قول و فعل کو مرشد کے سپرد کر، اپنی پوری زندگی مرشد میں فنا کر دیتے ہیں۔ جی۔ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ مرشد دیکھ رہا ہے، وہ تصور یہاں رکھتے ہیں نا۔ جی۔ جب وہ سنتے ہیں تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مرشد ہی سن رہے ہیں۔ جی۔ جب کوئی کام وام کرتے ہیں تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مرشد ہی کر رہا ہے۔ یہ ہے فنا فی الشیخ کا کورس، وہ 2 سال میں ہو، 10 سال میں ہو، 20 سال میں ہو، 2 دن میں ہو جائے۔
ہاں، یا زندگی لگ جائے، یا زندگی لگ جائے. اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں, اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں کائے میں, اپنے مرشد. اپنے مرشد میں. جی اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اپنے مرشد. بات خدا کرے سمجھ میں آ جائے. بڑی مشکل, بہت مشکل مضمون ہے, بہت ہی زیادہ مشکل مضمون. سمندر اگر یہ کہے کہ میں پانی ہوں تو ہے نا وہ پانی, جی. اور دریا یہ کہے میں پانی ہوں, وہ بھی ہے نا. جی. اور اگر وہ نہر چھوٹی یہ کہے میں پانی ہوں, وہ بھی ہے. وہ بھی. اور پانی کا گلاس یہ کہے کہ میں پانی ہوں, وہ بھی پانی. اور پانی کا ایک قطرہ اگر یہ کہے تو ہے تو پانی نا. وہ قطرے کی شکل ہو, مختلف ہیں, وہ کسی شکل اور شیپ میں بھی ہو, وہ پانی تو ہے نا. پانی ہے. بالکل. یہ چھوٹی شکل میں تھی روحیں. روحیں تو سب ایک ہی ہیں, وہ سمجھ نہیں سکے بات کو. وہ عوام نے اپنے روحوں کو, یعنی مریدوں نے اپنی روح کو یا اپنے خیال کو وہ نہر بارش کی جو چل رہی ہے پانی سے بھری ہوئی, یہ کہاں جا کر پہنچتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, دریا میں پہنچ جاتی ہے. جی جی جی. پانی کی بھری ہوئی نہر جو بارش کے پانی سے چل رہی ہے, پہاڑوں سے گرا ہوا پانی ظاہر ہے دریا میں جا کر, ہاں, دریا میں چلا جاتا ہے. اور یہ دریا آگے کہاں چلا جاتا ہے؟ سمندر میں چلا جاتا ہے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, وہ مرشد میں فنا کیا. اس نے ایک گلاس پانی اپنے ہونے کو چھوڑ دو, نفس بخش کو بھی, نفس بخش کو بھی چھوڑ دو تاکہ بات کھلے. اس نے اپنے ہونے کو اپنے مرشد کے اندر کے ہونے میں فنا کر دیا. وہ اپنا گلاس پانی کا, اپنی میں کا گلاس اس نے مرشد میں اپنے آپ کو فنا ڈال دیا. یہ مرشد گیا آگے, اور تو محمد کے ساتھ قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ بڑے درویش جو ہیں, ان کا روح محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سمندر ہے خود روح کا, یہ کہاں پہنچ گیا؟ وہ ایک گلاس جو تھا وہ جیسے اس میں فنا ہوا تو وہ نہر ہی بن گیا. پانی کا گلاس جب نہر میں فنا ہو گیا تو کیا بن گیا؟ وہ نہر بن گیا. اور نہر جب دریا میں فنا ہوئی, دریا بن گیا. وہ تو دریا بن گیا نا. اور دریا جب سمندر میں فنا ہوا, سمندر ہیں. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. مرزا اسد اللہ خان غالب, عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. قطرے کی عشرت یہ ہے کیونکہ آیا بھی وہیں سے, یہ روحیں وہیں اللہ اور محمد کے سمندر سے نکلی ہیں, اور جب یہ واپس وہیں چلی جائیں, واپس بھی ان کو وہیں جانا ہے نا. اربع عناصر کا وجود تو تمہارا مٹی کا وجود ہے نا یار. جی سر. یہ اربع عناصر میں چلے جائیں گے, گم ہو گئے. روحیں کہاں سے آئیں گی؟ روح تو اس مٹی میں آئی ہوئی ہے, وہ جائی ہوئی نہیں ہے, پیدا نہیں ہوئی ہے روح. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال قدیم کی روح ہے سب کی, کسی ایک آدمی کی نہیں. جن روحوں نے آپس میں وہاں محبت کی وہ روحیں یہاں زمین پر آن کر محبت کرتی ہیں. جن روحوں نے وہیں آپس میں کوئی نفرت کی تھی وہ روحیں یہاں زمین پر آن کر نفرت کرتی ہیں. حدیث شریف ہے. تو فنا فی الشیخ, یہ طریقہ انہوں نے بنایا درویشوں نے, شیخ میں فنا ہو گیا. گلاس جب اس میں فنا ہو گیا کائے میں, تو وہ نہر بن گیا نا. فنا فی الرسول طریقہ ہے. جاؤ سارے طریقت والے درویشوں سے پوچھو, فنا فی الرسول, رسول میں فنا ہو جانا. اور فنا فی اللہ, اللہ میں فنا ہو جانا. اللہ میں فنا ہو جانا, یعنی اپنی میں سے انہوں نے ہاتھ دھو دیے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ختم کر دیا. میں تو وہ نفس والی میں ہے نا. اب یہ نفس والی میں, ابھی یہاں یہ نکتہ بھی اچھا آ گیا یاد. خواجہ منصور صاحب بولتے ہیں 3 میں تھیں, 3 میں ہیں, 3 میں رہیں گی. یہ دیکھو اللہ نے بولا میں, منصور صاحب کا کلام ہے. اللہ نے بولا میں, سردار محمد نے بولا میں, اور شیطان نے بولا میں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل نہیں آ رہی. اب یہ معلوم کرنا ہے ہر ذرے میں سے یہ آواز آ رہی ہے میں کی,
جی سر باریک بات ہے، خدا کرے سمجھ میں آ جائے. ہر انسان میں یہ، ہر انسان میں بول رہے ہیں یار، جی نہیں بول رہے. بول رہا اب دیکھنا یہ کہ یہ میں کون سی میں بول رہی ہے. واہ واہ. جی سر آیا یہ شیطان کی میں بول رہی ہے؟ آیا یہ سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بول رہی ہے؟ آیا یہ اللہ کی میں بول رہی ہے؟ کون سی میں جو بول رہی ہے؟ آپ صبح سے شام تک 2000 دفعہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں کرتے ہیں، اور تمام دنیا کی تمام لینگویجز میں یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. میں اسی لفظ میں کا استعمال ہوتا ہے، عورتیں اور مرد سب استعمال کرتے ہیں. اب وہ خود کو ہی سوچ رہے ہیں نا یہ کون سی میں. جب ہم یہ لفظ میں استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی میں. اچھا یہ سردار محمد کی وہ تو ہیں، تو یہی نا، اللہ پاک بھی یہاں ہے، محمد پاک بھی. انکار کرو گے تم اللہ یہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے تمہارے وجود میں اللہ؟ محمد صاحب نہیں ہے یہاں؟ لیکن آواز جو میں بول رہی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ کس قسم کی ہے؟ کس کے، کون بول رہا ہے یہ میں؟ یہ کس کی میں ہے؟ جی ہمارے پاس زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ نفس کی میں. ہاں تو اس میں سوچنا ہے نا یار. نفسانی انسانوں کی جو میں ہے وہ نفس کی میں ہے. یہی کا یہی سوال جناب مولانا روم کی کچہری میں چلا، اس کے شاگردوں نے یہ سوال کیا. جی سر. تو جیسا ہی رومی صاحب سے سوال کیا تھا اس کے شاگردوں نے. منصور نے بھی کہا نہ میں اللہ ہوں، اور وہ دوسرا کیا، فرعون نے بھی یہی لفظ کیے تھے، کہے تھے جی انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، میں بڑا رب ہوں. تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ رومی صاحب سے سوال کیا تھا اس کی جلیسوں نے. رومی نے اس کا جواب دیا تھا، مولا روم نے اس کا جواب دیا. منصور نے اپنی نفی کو ختم کر کے، اپنی میں کو ختم کر کے، اپنی نفی کر کے ذات القدس کا ثبات کیا. منصور نے اپنے نفس کی نفی کر کے ذات القدس کا ثبات کیا. جو روح ہے یہاں اللہ، جی اللہ کا روح ہے نا یہاں، اس کا ثبات کیا. اور اس فرعون نے اللہ کے روح کی نفی کر کے اپنے نفس کا ثبات کیا تھا. میں وہ بھی بولتا تھا، میں یہ بھی بولتا تھا. وہ اس نے بھی کہا کہ میں اللہ ہوں، اس نے بھی کہا میں اللہ ہوں. اس میں شیطان بول رہا تھا اور اس میں اللہ بول رہا تھا. اس نے تو اپنی نفی کر دی تھی نا. خواجہ صاحب منصور نے اپنی نفی کر دی تھی، اور اس نے اپنی نفی نہیں کی تھی. اس نے اللہ کو دیکھا، کس نے؟ خواجہ منصور نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو پایا، پھر اس کے بعد وہ اپنی نفی کر کے وہ اللہ ہی اس میں بول رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کو پایا، نہ اللہ کی بندگی کی. یہ شیطان والی میں اس میں بول رہی تھی. میں تو وہ ابھی آیا نا مضمون کے وہ 3 میں ہیں. اللہ پاک نے بھی فرمایا میں، پاک سردار محمد نے فرمایا میں، اور اس شیطان نے بھی کہا میں. اب کون سی میں بول رہی ہے یار؟ منصور نے تو یا تو حضرت محمد والا میں، اللہ کی میں بول رہی تھی. اور اس میں کس میں؟ اس میں شیطانی میں بول رہی. اس میں شیطانی میں بول رہی تھی. میں تو وہ لفظ تو وہی ہے. یہ کتنا باریک مضمون ہے. بالکل. میں اس میں بول رہی تھی اللہ کی میں، اور اس میں بول رہی تھی شیطان کی میں. نفس اور شیطان ایک ہی ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے وہاں بیٹھا ہوں تو مشہوری صاحب کے مریضوں میں وہاں کوئی سوال نکلا، اس کا لڑکوں نے نکالا. بولا صاحب اس کی نفی کیسے ہو؟ اپنی نفی ہو تو اس کا ثبات ہونا. اپنی نفی کیسے ہو؟ وہ سوال نکالا تھا. وہ لڑکا دیکھا ہوا ہے تمہارا، کیا نام ہے اس کا، پہلوان کا، ہاں جو آتا ہے ادھر. اس نے سوال کیا اپنی نفی کیسے ہو؟ کیونکہ جب تک نفی نہیں ہوگی تو ثبات نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے نفی ہے.
جب تک نفی نہیں ہوگی تو ثبات کیسے ہوگا یار؟ جب تک تم گندم کا دانہ زمین میں بو گے وہ فنا نہیں ہوگا زمین میں، وہاں سے پودا نہیں، تو پودا نہیں اگے گا. تم نے جب تک گٹھلی یا بیج کسی چیز کا تخم زمین میں نہیں بویا تو اور اس نے فنا وہاں قبول نہیں کی تو بقا میں کیسے آ سکتا ہے؟ پہلے تو فنا ہے نا، جب تک فنا نہیں ہے تو بقا کیسے ہوگی؟ آم کی گٹھلی تم نے زمین میں بو دی، جی وہ وہاں فنا ہو جاتی ہے، جی اور فنا کے بعد پھر نئی شکل بنا کر بقا کی طرف. تو پھر ویسے گروڑوں جو ہے عام ہاں چلو جو بھی ہو. ہاں ہیں؟ تو پہلے کیا ہوا؟ لا الہ، پھر ہوا نا الا اللہ. جی سر، پہلے تو نفی ہے نا، جی سر، اس کے بعد ثبات، اور ثبات. نفی کے بغیر ثبات ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ، پھر الا اللہ ہے. پہلے نفی ہے، اس کے بعد ثبات ہے. تو وہ لڑکا بات کر رہا تھا، بولا سائن یہ نفی ہو کیسے آتا ہے؟ جی سر، ہے نا. یہ اب یہ تو جی سر، مجھے قدیم الاحسان دوست نے بتایا تھا جی سر، جلوت میں محمد بن، جی سر، خلوت میں اللہ بھر، خدا بن جائے. اب وہ بات پھر سمجھ میں نہیں آئے گی کم ذات لوگوں نے. جی سر، میں محمد نہیں، میں اللہ، یہ بھی نہیں. وہ تو منصور تو میں اللہ بول رہا تھا، وہ اس کنڈیشن منصور میں تو نہیں بول رہا. کنڈیشن بنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ منصور نہیں بول رہا تھا بھائی، منصور کی اپنی منصور ختم ہو گئی تھی. ختم ہو گیا تھا منصور، بات کو یہ سمجھے نہیں. اب وہ خدا ہی بول رہا ہے. وہ خدا اس میں سے بات کر رہا ہے. اس قدیم الاحسان دوست نے میرے سے بات کی، تو جلوت میں محمد بن، خلوت میں خدا بن جا. جلوت بولتے ہیں یہ کچہری کمپنی مجلس میں جب بیٹھے ہو ہیں، اس میں اپنی نفی کرو. اس نے سمجھایا مجھے کافی دیر. نفی کرو، میں نہیں، میں محمد نہیں. غلط ہو جائے گا سارا. وہ تو تمہاری نفسانی میں بول رہی ہے. اس کی نفی کرو. تم یہ خیال رکھو کہ سردار محمد ہی بیٹھا ہوا، اسی ادب سے بیٹھو، اسی ادب سے گفتگو کرو، اسی ادب سے دیکھو، اسی ادب سے تمہاری سماعت ہو، سنو دوسروں کی بات. میں نہیں ہوں. جس طرح اس نے سنی باتیں، یہ خیال نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہوئے جی سر، جی سر، یہ خیال نہیں ٹوٹنا چاہیے. جی سر، تم اپنی میں کو تو نکال دو نا، یہ شیطانی میں کو دفع کر دو نا. جی سر، خیال یہ ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے. محمد سردار سن رہا ہے، محمد سردار دیکھ رہا ہے، محمد سردار بات کر رہا ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، جلوت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ خیال قائم رہنا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی خیال ٹوٹا نہیں چاہیے ٹوٹنا، تو وہ تمہارے نمبر کٹ جائیں گے. خلوت میں خدا بن جا. جب خلوت میں نماز پر پہنچ جاؤ مثلاً، یا بندگی میں پہنچ جاؤ، تنہائی میں پہنچ جاؤ تم، تو اس وقت یہ خیال کیوں کرتے ہو میں کو تو دفع کر دے یار. اللہ ہی بیٹھا ہو، چلو تنہائی میں بیٹھو. اپنی تو نفی کر دی. میں اللہ نہیں ہے نا اس میں. میں اللہ، میں محمد، تو غلط ہو جائے گا نا کام سارا. وہ تو نفی کرا رہا ہے اپنی میں کی. تمہاری میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تو ہے نا یہاں. محمد سردار علیہ الصلوۃ والسلام کا روح بھی ہے نا یہاں، یا نہیں ہے؟ تو جس قدر یہ خیال تمہارا تمام حالتوں کے اندر جلوت اور خلوت میں پختہ ہو جائے گا تو تمہارا حال بن جائے گا. وہ تمہارا حال ہوگا، اور حال کسی مقام تک پہنچا سکتا ہے. یہ اب نماز پڑھو مثلاً، تو سمجھا رہا تھا مجھے، جب نماز پڑھو تو یہ خیال قائم رہے، میں نہیں، میں کو دفع کر دو نا. نماز کون لایا؟ محمد. زور سے بات کر. محمد کریم، کون لایا نماز؟ محمد کریم. جب سردار محمد نماز لایا تو تم سمجھو وہ محمد سردار ہی نماز پڑھ رہا ہے. اپنی نفی، جی جی جی، میں نہیں ہوں، وہ تو پاک جان نماز پڑھ رہا ہے. جی، ٹھیک ہے. کلمہ کون لایا؟ حضرت محمد. تو تم جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو یہ خیال نہیں ٹوٹنا چاہیے. کیا باریک مضمون وہ سمجھا رہا تھا مجھے یار.
خیال نہیں ٹوٹنا چاہیے نا. جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، کون لا الہ الا اللہ؟ تو وہ سردار محمد ہی کر رہے ہیں. یہ تمہاری نفسانی میں کو نکال دو نا. وہ جان پاک یہاں ہے نا، اللہ بھی ہے نا یہاں، پاک محمد مصطفیٰ بھی ہے نا. یہ نہیں ہے تم میں اللہ محمد ہے تو وہی کر رہا ہے نا. وہ ذکر بھی وہی لایا، وہ کر رہا ہے. تم کون ہوتے ہو بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ آ گئی سمجھ میں بات؟ اچھا، بات چل رہی ہے. حضرت بابا بلے، بڑے بڑے کاملین نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے. بابا بلے شاہ مردان کاملین میں سے ہیں، بہت بڑے مرتبے کا آدمی ہے. سنا ہوگا نا بابا بلے شاہ، جو قصور میں. جی سر. اس شاہ نے فرمایا تو بھی ایک خیال ہے، میں بھی ایک خیال ہوں، تو ملدا بھی خیال نال. تو بھی ایک خیال ہے، میں بھی ایک خیال ہوں، تے ملدا بھی خیال نال. تمہارا ہونا ایک خیال ہے، کچھ بھی نہیں. جی ہیں؟ جی. اللہ بھی ایک خیال ہے، تمہارا ہونا بھی ایک خیال ہے. جب اپنے ہونے کے خیال کو اس کے خیال میں تم فنا کر دو تو اللہ ہی ہے، ختم بات. اگر علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ از پیام مصطفیٰ آگاشو فارغ از ارباب دوں اللہ شو، تو یہ کوئی غلط تو نہیں کی اس نے، تو درویشوں کے راستے کی بات کی ہے. بھائی اپنی نفی، اپنی میں کو کی نفی کرو، اپنی میں کی. جی سر. جب تم یہ میں بولتے ہو تو تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کیا کہ اللہ بول رہے ہیں؟ یہ میں اللہ کی بول رہی ہے. اچھا، جب تم یہ میں بول رہے ہوتے تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی میں بول رہی ہے؟ نہیں، تو وہ تو شیطان کی میں بول رہی ہے نا تم. جی سر. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. اس خیال کو اس قدر مستحکم کرو کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں ٹوٹنا چاہیے. نماز کی حالت میں قرآن کون لایا؟ تو جب پڑھ رہے ہو قرآن سمجھو وہی پڑھ رہا ہے. بھائی ہم کون ہیں؟ میں کو نکالو نا. جب تک میں نہیں جائے گی جی سر کام نہیں چلے گا. کام چلے گا ہی نہیں نا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں یار؟ اس کی جب تک نفی نہیں ہوگی. پرسوں 5-6 دن پہلے وہاں یہ مضمون آیا تھا کہ سائیں اس کو کیسے مارا جائے. تو یہ بدلنا ہے اس کو. نفی کے بعد ہی سب آتے ہیں نا. جب اس کی نفی ہو، شاہ صاحب کا شعر ابھی آیا تھا، ہی ونجے تا ہو چیے، یہ فنا ہو جائے تو وہ بن جائے. وہ تو ہے ویسے بھی. اس کی نفی کرنی ہے نا. نفی کے بغیر ثبات نہیں ہوگا نا. جی سر. تو میں کو دیکھنا ہے نا یار صرف، اور اس میں غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پانا ہے. منصور صاحب کا کوئی رسالہ میرے پاس آیا تھا بہت پہلے، خواجہ منصور کا. تو اس میں ذکر تھا اللہ پاک نے بہت سے علوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے. ایسا ہے وہ علوم جو حضرت موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے، اگر ان کو کتابی شکل دی جائے تو وہ 70 اونٹ وزن ہو جائیں. اتنے علوم سکھائے. پیغمبر ہیں، صاحب الکتاب اللہ. جب خداوند نے موسیٰ پاک کو بہت سے علوم سکھائے تب اللہ نے طور پر موسیٰ سے فرمایا ایک نقطہ شیطان سے بھی سیکھ لے. ایک نقطہ شیطان سے بھی سیکھ لیں. جیسے موسیٰ کوئی طور کی گھاٹی سے نیچے اترے، شیطان وہاں پہلے سے کھڑا ہوا. اسے پہلے سے پتہ چل گیا یہ گفتگو ہو رہی ہے. اتنا بڑا پاور تو اس کو دیا گیا ہے نا یار، امتحان کے لیے. تب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے فرمایا، بولا موسیٰ ادھر آ. یہ منصور صاحب کے کلام میں ہے، رسالے میں. حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے، بولا کیا بات ہے. وہ ایک نقطہ ہی دیا اس نے شیطان نے. بولا میں کہنا چھوڑ دے نہیں تو میں ہو جائے گا. نہیں یار سمجھ میں کہنا چھوڑ دے ورنہ میں سے مراد یہاں کیا نکلی. بابا اس میں کو پہچاننا ہے نا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی چکر ہے نا جس نے خود کو پہچانا. اور اس میں تو 3 میں پڑی ہوئی، ہر ایک انسان میں 3 میں پڑی ہوئی.
میں کہنا چھوڑ دے ورنہ میں ہو جائے کیا ہوا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ ورنہ تو شیطان بنے ہاں ہو ہاں ہاں، کیا نکتہ دیا ہے؟ یہ کیا میں کس چیز میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خواجہ صاحب کا کوئی رسالہ میرے پاس آیا تھا بہت پہلے، منصور صاحب کا، اس کے فرمانات میں ہے خواجہ منصور صاحب یہ ترغیب ہم کو دے رہے ہیں نا، میں کہنا چھوڑ دو. اس نے میں کہنا چھوڑا تو وہ آخر میں بولا نا اللہ، وہ تو اللہ بول رہے ہیں. انہیں میں کی نفی کی نہ اپنی میں کی. بالکل جی ہیں؟ جی اچھا، اسی قسم کی ایک بات، اچھا موضوع آ گیا آپ کے سوال نے، اچھے موضوع کی طرف روشنی ڈالی ہے آپ کے سوال میں. وہ شاید دفتر اول یا دفتر دوم میں جی سر مثنوی شریف کے جی سر بڑا خوبصورت مضمون اسی لفظ میں کا لائے. جی سر لفظ میں کا خوبصورت مضمون لے کے آئے. جی سر کون لائیں؟ رومی صاحب، مولا روم. جی سر ان کا کوئی آدمی تھا اپنے دوست کی تلاش میں، پتہ نہیں کس قدر سال وہ دوست کو تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتے 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 آخر اس نے اس دوست کا گھر پا لیا. جی سر جب دوست کے دروازے پر اس نے پہنچا، جب دوست کے دروازے پر وہ پہنچا، اس نے دروازے پر دستک دی جیسا عام قانون. جی سر اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا میں. کون؟ اندر والے نے پوچھا. کون؟ اس نے کہا میں. بولا بھاگ جائے، یہاں میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جاؤ مثنوی پڑھو. یہاں میں کوئی گنجائش نہیں.